السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا خلاصہ پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے کامیابی ملتی ہے، علم سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور زندگی کی سعادت کے لیے اطمینان ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کا سفر جاری رکھو۔ ذوالقرنین کو اللہ نے اقتدار عطا کیا تو وہ انسانوں کی خدمت کے سفر پر نکل گئے، کہیں ظالموں کی سرکوبی کی، کہیں لوگوں کے لیے سر چھپانے کا انتظام کیا اور کہیں فولادی دیوار کھڑی کر کے لوگوں کو غارت گروں کی غارت گری سے محفوظ کر دیا۔ اللہ والے بندے حکومت و اقتدار کا حق اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ زندگی بھر کی محنتوں کو ضائع نہ ہونے دو۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے سارے اعمال عقارت جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، جبکہ ان کی ساری سعی و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہوش سے کام لو، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ اور نیک کام کرو۔ جنت الفردوس کی نعمتیں تمہارے انتظار میں ہیں۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعے سے سیکھو کہ اللہ سے کیا مانگا جاتا ہے اور کس طرح مانگا جاتا ہے، اور جب اللہ سے مانگا جائے تو اس کی رحمت کس طرح برستی ہے۔ اللہ سے مانگو تو اسباب و وسائل کو مت دیکھو، بلکہ اللہ کی بے پناہ قدرت و مشیت کو سامنے رکھو۔ حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں اور اسباب کتنے ہی ناپید ہوں، اللہ سے مانگنے میں جھجک نہ محسوس کرو۔ اللہ کی تم پر نوازش ہو تو اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز نہ کرو، یہ سوچو کہ کتنے خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ نے تم پر نوازش کی ہے، اور پھر خوب خوب شکر ادا کرو۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے صالح اور سعادت مند بنو۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ سے حکمت و بصیرت کی دعا مانگو، درد مندی، غمخواری، پاکیزگی اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا بناؤ۔ والدین کے ساتھ محبت و وفاداری کا حق ادا کرو۔ نہ طاقت پر گھمنڈ کرو اور نہ نافرمانی کی راہ پکڑو۔ حضرت مریم علیہ السلام سے پاکیزگی اور پاک دامنی کا سبق سیکھو۔ ان کے نزدیک پاک دامنی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی شے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عبودیت سیکھو، اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کرو اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرو۔ والدین کا حق ادا کرو، سرکشی اور سینہ زوری کا رویہ مت اپناؤ۔ اعلان کرو کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا صحیح اور سیدھا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت و دل سوزی سیکھو، کتنی نرمی اور کیسی محبت کے ساتھ اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ باپ نے دھمکیاں دیں تو وہ بھی ادب سے سنی اور آخر تک اپنی محبت و دل سوزی پر قائم رہے۔ اللہ اپنے سچے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنی قوم سے اور قوم کے دیوتاؤں سے دوری اختیار کی تو اللہ نے انہیں نہایت صالح اولاد سے نوازا، انہیں نبوت کا تاج پہنایا، ان پر اور ان کی اولاد پر رحمتوں کا مہ برسایا اور ان سب کو رہتی دنیا تک کے لیے سچی اور اونچی ناموری عطا کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سے سبق لو، وہ وعدے کے سچے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے، رب کی خوشنودی حاصل ہو جائے، بس یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے خصوصی انعام کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب انہیں اللہ کی آیتیں سنائی جاتی تو بے اختیار سجدے میں گر جاتے اور روتے روتے ان کی ہچکیاں بند ہو جاتی۔ لیکن بعد میں وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے بندے بن گئے۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان اور حسن عمل سے آراستہ ہو جائیں تو ان کے لیے بھی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ دنیا میں کون زیادہ شان و شوکت اور منصب و دولت والا ہے،
یہ سوچو کہ آخرت میں کون شان و شوکت اور مقام و انعام والا ہوگا۔ جھوٹی امیدوں میں مت جیو، یہاں کا سب ٹھاٹ یہیں رہ جائے گا، نیکیاں آخر تک ساتھ رہیں گی اور وہی آخرت میں کام آئیں گی۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اچھے کام کرتے رہو، اللہ تمہیں ایسی جگہ رکھے گا جہاں محبت ہی محبت ہوگی۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20۔ قرآن پاک رحمت کی کتاب ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بد نصیبی کا سبب ہو، یہ تو خوش نصیبی کا راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ اس میں یاد دہانیاں اور نصیحتیں ہیں ان کے لیے جو اچھے انجام کی تمنا رکھتے ہیں اور برے انجام سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھو، قیامت آنے والی ہے اس کی تیاری کرو۔ جو آخرت کو مانتے نہیں اور خواہشات کی پوجا کرتے ہیں وہ تمہیں نماز سے نہ روک دیں۔ ہر سرکش اور باغی کے پاس جاؤ، اسے نرمی سے سمجھاؤ، اس کے اندر اللہ کا خوف جگاؤ، بتاؤ کہ جو صحیح راستے پر چلے گا اس کے لیے سلامتی ہے اور جو حق سے منہ موڑے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ فرعونوں سے مت ڈرو، بس اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کی دعوت کے لیے نکلو تو اللہ سے دعا کرو، میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میری بات کو قابل فہم بنا دے، مجھے اس راستے میں رفیق و مددگار مہیا فرما دے۔ جادوگروں کا ایمان اور ان کی استقامت دیکھو۔ فرعون نے کہا تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر کھجور کے تنے میں کیلوں سے ٹھونکوا دوں گا۔ جادوگروں نے کیسی عزیمت کا جواب دیا کہ ہمارے پاس روشن نشانیاں آ گئی ہیں، اب ہم ان کے اوپر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، جو کرنا چاہے کر لے، جو کچھ کرے گا اس دنیا ہی میں تو کرے گا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے، اب ہمیں بس اس کی فکر ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہمیں مجرم بن کر اللہ کے پاس نہیں جانا ہے بلکہ مومن صالح بن کر جانا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بڑی عبرتوں کی تاریخ ہے، اللہ نے کیسے بدترین ظالموں سے انہیں نجات دلائی، پھر کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، لیکن اس بدبختی کا کیا علاج کہ سب کچھ فراموش کر کے بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ جب اللہ کا خوف دل سے نکل جائے تو انسان کتنا اندھا ہو جاتا ہے اور کیسی پستی میں گر جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں طرح طرح سے نافرمانی کے برے انجام سے ہوشیار کیا ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر پیدا ہو اور تمہاری غفلت دور ہو جائے۔ قرآن پاک کو اطمینان سے پڑھو اور دل میں زیادہ سے زیادہ علم کا شوق پیدا کرو۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، وہ نصیحت بھول گئے اور غلطی کر بیٹھے، تاہم آدم علیہ السلام نے احساس ہوتے ہی معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہیں ہدایت سے نوازا اور اونچا مقام عطا کیا۔ تم بھی ہٹ دھرمی سے بچو اور توبہ کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ کی ہدایت آ چکی ہے، اب جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا بد نصیبی سے محفوظ رہے گا، اور جو اللہ کی نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی نہایت تنگ ہو گئی اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، اللہ کے راستے پر جمے رہو اور ہر وقت اللہ کی حمد و تسبیح کرو، اس طرح تمہیں سچی خوشی حاصل ہوگی۔ لوگوں کو ہم نے دنیاوی زندگی کی جو شان و شوکت دے رکھی ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو، تمہارے رب نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچو گے تو اچھے انجام سے ہمکنار ہوگے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔